ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدی ظفر اللہ خان صاحب حکومت پاکستان کی جانب سے قرارداد پاکستان کا بانی قرار دے دیا گیا۔ ناظرین، یہ واقعہ 4 اگست کا ہے جو کہ احمدی ظفر اللہ خان صاحب کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ آپ مولانا الیاس چنیوٹی صاحب کی زبانی سن سکتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے 4 اگست 2021 کو 14 اگست کے حوالے سے اپنے فیس بک کے آفیشیل اکاؤنٹ جس کا نام گورنمنٹ آف پاکستان ہے، اس کے اوپر حکومت پاکستان کا مونوگرام لگا ہوا ہے۔ اس میں 14 اگست کے حوالے سے ایک اشتہار دیا۔ اس میں مسٹر ظفر اللہ قادیانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ قرارداد پاکستان کا بانی ہے۔ مزید انہوں نے ایک جماعت احمدیہ پر الزام بھی لگایا ہے، کیونکہ ان کو تکلیف ہوئی ہے کہ احمدی ظفر اللہ خان صاحب کو خراج تحسین کیوں پیش کیا گیا اور بانی قرار کیوں دیا گیا ہے۔ تو آئیے اب ان کا سنیں کہ جو انہوں نے جھوٹ بولا ہے، پھر انشاءاللہ میں اس کا جواب دیتا ہوں اور ان کو میں بتاتا ہوں کہ پاکستان کے غدار کون تھے اور مخالفت کرنے والے کون تھے۔ فقر پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی پڑھ لینا چاہیے کہ قادیانی اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں۔ والسلام، محمد الیاس چنیوٹی۔ الیاس چنیوٹی صاحب یہ آپ کے علماء ہیں جو کہتے تھے کہ پاکستان کی پے بھی کوئی نہیں بنا سکتا۔ دیوبندی امیر شریعت مولوی عطا اللہ شاہ بخاری نے پسرور ضلع سیالکوٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اب تک کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو پاکستان کی پے بھی بنا سکے۔ اور مزید وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پلیدستان ہے۔ دیوبندی مولوی محمد علی جالندری نے تقسیم سے قبل اور بعد پاکستان کو پلیدستان کہا۔ اسی طرح مولوی عطا اللہ شاہ بخاری نے بھی کہا کہ پاکستان نہیں بلکہ خاکستان ہے۔ انہوں نے علی پورہ میں اپنی تقریر میں کہا کہ مسلم لیگ کے لیڈر بے عملوں کی ٹولی ہیں جنہیں اپنی عاقبت بھی یاد نہیں اور جو دوسروں کی عاقبت بھی خراب کر رہے ہیں، اور وہ جس مملکت کی تخلیق کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان نہیں بلکہ خاکستان ہے۔ مزید وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان ایک سانپ ہے۔ مولانا الیاس چنیوٹی صاحب یہ آپ کے علماء تھے جو پاکستان کے کہتے تھے کہ ہم پے بھی نہیں بننے دیں گے اور اس کو پلیدستان کہتے ہیں۔ یہ جو آپ نے حوالہ دیا ہے کہ علامہ اقبال صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ پاکستان کے اور اسلام کے غدار ہیں، یہ آپ لوگوں نے اپنی طرف سے یہ باتیں گھڑی ہیں اور جھوٹی باتیں دوسروں کی طرف بھی آپ منسوب کرتے ہیں۔ یہ آپ کے ہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ مسلم لیگ کی حمایت اور اس میں شمولیت کسی طرح گوارا نہیں۔ فی الواقع حضرت مولانا موجودہ لیگ کی شرکت اور تائید کسی طرح گوارا نہیں کر سکتے۔ آپ دیوبندی ہیں، اس لیے میں آپ کو دیوبندیوں کے حوالے ہی دینا پسند کرتا ہوں، ورنہ میرے پاس وہابیوں کے بریلویوں کے حوالے بہت ہیں۔ تو اسی طرح ایک حوالہ میں آپ کو دے دیتا ہوں مولانا نورانی صاحب کا، اور ان کے انکار تحریک پاکستان کے بدترین دشمن تھے۔ اور مزید آپ کے تو یہ لوگوں کے فتوے ہیں کہ جناح کی تعریف کرنے والا مرتد ہو گیا، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ کافر اعظم آپ نے کہا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کو، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی پاکستان بنانے میں ساتھ تھے۔ تو آپ کس طرح کہتے ہیں کہ غدار ہیں پاکستان کے احمدی؟ احمدی ہرگز نہیں پاکستان کے غدار اور نہ ہی اسلام کے غدار ہیں۔ آپ لوگ ہی غدار ہیں، اور آپ وہ بھول گئے ہیں کہ جو آپ نے مدرسہ بنایا تھا چنیوٹ میں اور قبضہ کیا ہوا تھا اور گورنمنٹ نے وہ آپ کا گرا دیا ہے۔ پر میں اتنا ہی کہوں گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو آپ پر۔ یہ قتل کرنے والے، کلمہ مٹانے والے، اللہ اور رسول کا نام مٹانے والے آپ ہیں، نہ کہ احمدی۔ احمدی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کلمہ کی خاطر
اپنی جانیں مال قربان کر رہے ہیں، اور آپ لوگ ہیں کہ اللہ اور رسول کا نام مٹا کر پھر اسی کا نام کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جھوٹ بولنا بند کریں اور اپنی آخرت جو ہے وہ اس کو بھی سنواریں۔ آپ نے مرنا نہیں، یہ قبضہ کرنے والے اور مدرسوں میں بدفعلیاں کرنے والے آپ ہیں، الیاس صاحب، احمدی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق دے، اور آپ ہی ہیں غدار پاکستان اور اسلام کے غدار۔ احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہ پاکستان کے غدار ہیں اور نہ ہی اسلام کے غدار ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔